الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. الحمدللہ 2026 1447 ہجری کا چوتھا درس قرآن آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کیا جائے گا. اس کا آج کا ہمارا موضوع ہے ماں باپ کی عظمت اور نافرمانی. ماں باپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ہی بڑی نعمت ہیں، اور ہمارا مذہب اسلام خصوصاً جتنا پروٹوکول ماں باپ کو دیتا اور ظاہر کرتا ہے کسی اور مذہب میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. اس سے وہ ذرا ماں باپ درس حاصل کریں جو بعض وقت خود دین سے ہی بیزار ہوتے ہیں اور اپنی اولاد کو دین سے دور رکھتے ہیں، حالانکہ یہی مذہب آپ کو آپ کی اولاد میں باعث عزت بناتا ہے، انہیں آپ کی اطاعت، آپ کے پیار، آپ کی محبت کی طرف مائل کرتا ہے، آپ کی بدتمیزی، آپ سے نافرمانی سے روکتا ہے. لیکن ہم اسی مذہب کو بعض اوقات پیچھے کر کے براہ راست اپنے بچوں کو اپنی ذات سے متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے گرد جمع کرتے ہیں، اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچے اکثر ماں باپ سے پھر دور ہو جاتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں. اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ماں باپ اگر دین کو ڈھال بنانے کی کوشش کریں تب بھی بچے ان کی پھر وہ دین کی بات بھی نہیں مانتے، کیونکہ سب سے پہلے آپ ہی نے دین کی اہمیت ان کے دل سے نکالی تھی. تو یہ ناراض کوئی نہ ہو ماں باپ، لیکن یہ ہم اکثر ایسا کر دیتے ہیں. تو انشاءاللہ جتنے ایسے ہمیں بچے ملاحظہ کر رہے ہیں، بچوں سے مراد میری ہے کہ جو اولاد ہے، چاہے وہ شادی شدہ ہی کیوں نہ ہوں، ان کے ماں باپ بوڑھے ہوں، چاہے اب غیر شادی شدہ ہیں، چاہے بہت ہی چھوٹے ہیں جن کو واقعی بچہ کہتے ہیں. تو یہ درس بہت ضروری ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ اللہ نے ماں باپ کو کیا عظمت دی ہے. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب ہم کوئی بیان کرتے ہیں تو آپ 3 زمانوں کو اپنے سامنے رکھیں گے. ایک پاسٹ، آپ نے کیا 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 تھا، سنتے جائیں اور غور کرتے جائیے گا. ایک آپ کیا کر رہے ہیں، سنتے جائیں اور احتساب کرتے جائیں. اور سننے کے بعد پھر آپ فیوچر پہ توجہ کیجیے گا کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے، کیا لائے عمل اختیار کرنا ہے، کیا طرز عمل اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 23 اور 24 میں ماں باپ کی بڑی عظمت بیان فرمائی. ارشاد ہوتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب کا حکم ہے، اے سننے والے، تیرے رب کا حکم ہے کہ تم عبادت نہ کرو مگر صرف اسی کی، یعنی صرف اللہ کی ہی عبادت کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا تیرے رب نے حکم دیا ہے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، پھر اگر یہ پہنچ جائیں تیرے نزدیک بڑھاپے تک، ان میں سے کوئی ایک یا دونوں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، تو ان کے لیے اف مت کہو اور انہیں ڈانٹو مت، اور ان کے لیے نرمی سے بات کرو. تو خاص طور پر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنی عبادت کا ذکر کیا، اپنی وحدانیت کی طرف اشارہ فرمایا، توحید کی طرف اشارہ فرمایا، اور ساتھ ہی ماں باپ کا تذکرہ کیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی بڑی چیز ہے. ایمانیات کے ساتھ، اللہ کی وحدانیت کے قرار کے ساتھ، اسے موحد ماننے کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی عظمت کا بیان ظاہر کرتا ہے کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. پھر ماں باپ چاہے جوان ہوں چاہے ادھیڑ عمر کے ہوں، ان کی تعظیم اور ادب بالکل ویسے ہی ہے جیسا کرنا چاہیے. لیکن یہاں خاص طور پہ اللہ نے فرمایا کہ اے سننے والے، اگر تیرے نزدیک تیرے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت میں پہنچے، تو یہ بڑھاپے کا ذکر کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ عمومی طور پر بچوں کے رویے ماں باپ کے بڑھاپے میں چینج ہو جاتے ہیں، وہ کمزور ہو جاتے ہیں، اکثر محتاج ہو جاتے ہیں، اکثر وہ ہماری خدمات کے، ہمارے پیسے کے، ہماری توجہ کے محتاج ہوتے ہیں. اور اس وقت ایک انسان کا اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھنا، سیلف کنٹرول تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. آج کل کے خاص طور پہ دور میں تنگی فرصت ہے، قلت وقت ہے، مصروفیات بہت زیادہ ہیں، اخراجات بہت زیادہ ہیں، بیوی بچے بھی ہیں، اب ماں باپ کو بھی سنبھالنا ہے. تو یہ ایک آزمائش ہوتی ہے، بعض اوقات اس کا انکار نہیں ہے. لیکن خاص طور پر اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کا ذکر فرمایا کہ بڑھاپے میں پہنچ کر ایسا نہ کرنا کہ اپنے رویوں کو تبدیل کر لو.
تم گھور کر دیکھو، لہجے سخت کر لو، جھڑک کر بات کرو، ڈانٹ کر بات کرو، ان کی نافرمانیاں کرو، ان کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ان پہ الزامات لگاؤ، معاذ اللہ انہیں گالیاں بکو، یا خدا نخواستہ ان کو مارو، یا ان کو گھر سے ہی نکال کے اولڈ ہاؤسز میں ڈال دو، سب حرام اور گناہ کبیرہ، یاد رکھو۔ تو اللہ نے فرمایا فلا تقل لہما اف، انہیں اف مت کہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اف کہنا یہ منع کیا جا رہا ہے، مراد یہ ہے کہ اف کہنے سے چونکہ اذیت ہوتی ہے ماں باپ کو، اس لیے اذیت نہ پہنچاؤ۔ تو اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے نتیجہ نکالتے ہوئے علماء نے فرمایا کہ ہر وہ رویہ جس سے ماں باپ ہرٹ ہوتے ہیں، ڈسہارٹ ہوتے ہیں، وہ حرام ہوگا۔ اب وہ چاہے آپ کا یہ اف کہنا ہو، چاہے گھور کر دیکھنا ہو، لہجہ سخت کرنا ہو، ڈانٹنا ہو، ڈپٹنا ہو، گالی بکنا ہو، مارنا ہو، چاہے اپنی بیوی کے مقابلے میں ماں سے بدتمیزی کرنی ہو، یا اگر والد صاحب آپ کا فیوچر نہ بنا سکے، آپ کو اچھے اسکول میں نہ پڑھا سکے، سفارش کر کے کسی اچھی جاب کو نہ دلوا سکے، آپ کو سرمایہ دے کر اچھا کاروبار نہ کروا سکے، تو سینے پہ چڑھ کر یہ نہیں کہنا ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ یہ سب حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح ان کو ڈانٹو مت، بالکل نہ ڈانٹیں، ہلکے لہجے میں بات کریں، سخت لہجے میں بات نہیں کرنی ہے، اور ان سے نرمی سے بات کریں۔ تو اس سے وہ ٹین ایجرز بھی ذرا غور کریں، بچیاں بچے بعض وقت گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کو ڈانٹ دیتے ہیں، آپ کیوں ڈسٹرب کر دیا بیچ میں۔ ماں باپ اگر ان کو غلط کام سے روکتے ہیں، بیٹا زیادہ نہ کھیلو، زیادہ موبائل یوز نہ کرو، تو یہ غصے میں آ جاتے ہیں اور بدتمیزیاں کرتے ہیں۔ یہ سب حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اگر آپ بالغ ہو چکے ہیں تو آپ کے نام اعمال میں حرام لکھا جائے گا، اس کی سزا ہے آخرت میں۔ ماں باپ سے معافی مانگنی ہوگی اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اپنے رویوں کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ اور دوسری توجہ طلب بات یہ ہے کہ کیا یہاں پر اللہ نے یہ فرمایا کہ جب تمہارے ماں باپ نیک ہوں، پرہیزگار ہوں، متقی ہوں، نمازی ہوں، تمہاری والدہ باپردہ ہوں، والد صاحب داڑھی والے ہوں، کوئی گناہ نہ کرتے ہوں، تب ایسا کرنا؟ نہیں۔ اس کا مطلب ہے اگر ماں باپ فاسق ہیں، فاجر ہیں، گناہ گار ہیں، کیسے بھی ہیں، ہمیں بہرحال ان کے ساتھ یہ رویہ رکھنا ہے۔ باقی رہے ان کے معاملات، اس پر گرفت کرنا آپ کی میرا کام نہیں ہے، ہمارے فرائض میں داخل نہیں ہے، ہمارے منصب میں داخل نہیں ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ان کا معاملہ رب پر چھوڑ دیں، ہمیں جو کرنا ہے وہ دیکھنا ہوگا۔ اس سے وہ ذرا بچے درس حاصل کریں، وہ بچیاں جو بعض اوقات عالم بن رہے ہوتے ہیں، عالمات بن رہی ہوتی ہیں، کوئی حافظ صاحب ہوتے ہیں، بچے نے داڑھی رکھ لی، سر پہ امامہ ہے، نمازی بن گیا، گھر والے ماں باپ نماز نہیں پڑھ رہے، روزے نہیں رکھ رہے، وہ پورے روزے رکھ رہے ہیں، تو بعض اوقات پھر وہ ماں باپ کی، یا ماں باپ فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں، ماں بے پردہ باہر جاتی ہے، گھر میں نامحرم آ رہے ہیں، ہنس ہنس کے باتیں ہوتی ہیں، یہ سب غلط ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ ماں باپ کی عظمت کو نظر انداز کر کے اپنے لیے اب انہیں حقیر سمجھنا، انہیں ڈانٹنا، انہیں برا بھلا کہنا، معاذ اللہ ذہن میں، قلب میں یا زبان سے انہیں جہنمی سمجھنا اور قرار دینا، یہ آپ کے لیے جائز ہو جائے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ وہی ادب، وہی احترام، آواز نیچی، نظریں نیچی، لہجہ نرم، کوئی بدتمیزی نہیں۔ ان کا معاملہ ان کے رب کا معاملہ ہے، آپ اور مجھے گرفت کرنے کا حق حاصل نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے، دائرۂ ادب میں رہ کر پیار سے، محبت سے، نرمی کے ساتھ، موقع کی مناسبت سے، موڈ دیکھ کر سمجھانا، آخرت کا احساس دلانا، گناہ کا احساس دلانا، یہ بہت اچھا ہے، اور یہ لازم بھی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو بھی تو جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ۔ کوشش کریں گے کہ میدان محشر میں ایسے ماں باپ جو بے عمل، ان کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ بیچارے قابل گرفت نہ ہوں، محنت کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اپنے آپ کو نیک سمجھ کر اور ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں حقیر سمجھتے ہوئے بڑا سمجھیں خود کو، اور انہیں بالکل نیچے سمجھیں، اس لیے یہ صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طرح دیکھیں ماں باپ کی عظمت کے بارے میں حضرت صحیح بخاری کی روایت ہے، 5970 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ عز و جل کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اب دیکھیں جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنی پسند بتائے تو میں اس کی پسند کے مطابق اس کو کچھ دوں۔ جن ماں باپ کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، ان کی پسند کا خیال کرتے ہیں، جس بیوی کو شوہر سے وہ شوہر کے لیے گفٹ لاتے ہوئے اس کی پسند کا خیال کرتی ہے، شوہر بیوی کے معاملے میں ایسا رویہ رکھتا ہے، جن کو عشق مجازی ہو جاتا ہے وہ کتنا خیال کرتے ہیں، تو پھر ہمارا رب کو جس سے ہمیں عشق حقیقی ہونا چاہیے، وہ جس چیز کو محبوب رکھتا ہے، بس پھر قربان اسی چیز کو اختیار کرنا۔ تو سرکار نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، تو نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔
اور ہماری کوتاہیاں دیکھ لیں آپ، کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اللہ کو نماز وقت پر ادا کرنا انتہائی محدود ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی پھر فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا، نیکی کرنا۔ نیک سلوک میں کیا ہوتا ہے کہ ان سے پیار سے بات کرنا، محبت بھری نگاہ سے دیکھنا، انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے پیسے کی تو پیسہ دینا اگر محتاج ہیں، علاج معالجے کی ضرورت ہے تو علاج معالجہ کرنا، ان کے کھانے پینے لباس کا لحاظ رکھنا، اگر ان کو ہاتھ پاؤں دبانے کی ضرورت ہے تو ہاتھ پاؤں دبا کے انہیں خدمت کر لینا، اگر آپ بہت مصروف ہیں تو پھر بھی وقت نکال کر ان کے پاس بیٹھنا، باتیں کرنا، ان کی دلجوئی کرنا، اور ہر قسم کی بدتمیزی، ہر قسم کے تکلیف پہنچانے والے عمل سے باز رہنا، یہ نیک سلوک کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو میں نے ایک بات کہی کہ پیار اور محبت سے دیکھنا، ضمن عرض کر دیتا ہوں، حدیث کو بھی کمپلیٹ کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ کو محبت بھری نگاہ سے دیکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ اگر کوئی دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو فرمایا اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، یعنی اتنے حجوں کا ثواب۔ اس سے میرے بھائی بہن بچے ذرا درس حاصل کریں، جو پیار بھری نگاہوں سے نہیں، جب دیکھتے ہیں اپنے ماں باپ کو قہر بھری نگاہوں سے، غصے والی نگاہوں سے، گھور کر، شکوے والی نگاہیں، شکایت والی نگاہیں، ہمیشہ ایسا۔ ماں باپ بعض اوقات ترس جاتے ہیں کہ ہمیں مسکرا کر دیکھ لے، پیار سے کبھی بات کر لے، ہر وقت جھڑک کر، ہر وقت نخرے، ہر وقت غصہ۔ یار ماں باپ ہی رہ گئے ہیں آپ کے غصے کے اظہار کے لیے، ماں باپ ہی رہ گئے ہیں دکھاوے کے لیے۔ دوستوں کے ساتھ تو آپ باتیں کرتے ہو، قہقہے لگاتے ہو، بیوی کے ساتھ باتیں کرو تو مزے آ رہے ہیں آپ کو، باہر نکل جاؤ تو بتی سی باہر آ رہی ہے، ماں باپ کے پاس آتی ہے آپ کا موڈ چینج ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات تو میں نے دیکھا ہے کہ مائیں، کبھی والد صاحب بھی کئی دن تک موقع تلاش کرتے ہیں کہ اس کا موڈ ٹھیک نظر آئے تو ہم کو اس سے بات کریں۔ یعنی بعض بچے موڈ ایسا بنا کر رکھتے ہیں ماں باپ قریب ہی نہ آئے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ نبی کریم محبت بھری نگاہ کے بارے میں کتنا بڑا انعام بیان فرمائیں، اور آپ اپنے رویہ ایسا بنا لیں کہ ماں باپ کے دل میں ڈر پیدا کر دیں، خوف پیدا کر دیں، انہیں ڈپریس کر دیں، صدمے میں ڈال دیں، ان کے دل میں ڈر پیدا کر دیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی علامات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، پیدا کرے گی۔ پہلے زمانے میں کنیزیں ہوتی تھی، ایک اس کا آقا ہوتا تھا، ہر حکم مانتا تھا۔ سرکار نے یہ اشارہ فرمایا کہ مائیں ایسی اولاد پیدا کریں گی جو ایسی نافرمان ہوں گی کہ ماں کا حکم ماننا چاہیے لیکن وہ اپنے احکام چلائیں گے، بالکل جیسے اپنے لونڈی کے اوپر حکم جتاتے ہیں، اور وہ رویہ آج کل ہو رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور ایسے رویے کو تبدیل کریں، ایسے نہ کریں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ پھر کون سا؟ فرمایا بر الوالدین۔ عرض کی میں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد پھر کیا؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں پہلے آیت میں توحید کے بعد والدین، دوسرے میں نماز بدنی عبادت زبردست قسم کی، اس کے ساتھ والدین کی کا ذکر۔ اس کا مطلب ہے کہ شریعت والدین کو بہت ہی امپورٹنس دیتی ہے۔ جب اللہ رسول والدین کو اتنی اہمیت دیں تو ایک لمحے کے لیے آپ کو مجھے اپنے باطن پہ توجہ کرنی چاہیے کہ ہم بھی اللہ کی سنت، رسول کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کو، اللہ تو پاک و صاف ہے، سے نبی کریم کے تو والدین تھے لیکن حیات نہیں تھے، لیکن ہم اپنے ماں باپ کو وہ اہمیت دے رہے ہیں جو اللہ رسول اپنے احکامات میں، اپنی تعلیم میں ہمیں بتا رہے ہیں۔ اس کا بہت زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بہت سی جگہوں میں صحابہ کرام کو ماں باپ کی خدمت کی عظمت بیان کرتے ہوئے جہاد سے منع کر دیا۔ مثال کے طور پہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث ہے 5972، ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ عرض کی جی ہاں۔ فرمایا ففیہما فجاہد، تو بس ان میں تو جہاد کر، یعنی کیا مطلب؟ ان کی خدمت کر، اس خدمت میں ہی تیرے لیے جہاد کا ثواب ہے۔ تو یقیناً اس وقت ایسی ضرورت نہیں ہوگی کہ مجاہدین کہیں پر جائیں، وہ جہاد کا جذبہ رکھتے تھے۔ سرکار نے فرمایا جب تک سب ضرورت نہیں ہے تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، کیونکہ اس خدمت میں بھی ایک جہاد کا ثواب ہے۔ کیونکہ جب ہم خدمت کی طرف آتے ہیں کبھی والدین کے تلخ رویے بھی ہو جاتے ہیں، روڑلی رویہ بھی ہو جاتا ہے، ہم نیکی کر کے ایک اچھی بات کہنا چاہتے ہیں، اس کا دوسرا مفہوم لے کر بدگمان ہو جاتے ہیں، ڈانٹنے لگتے ہیں، ڈپٹنے لگتے ہیں۔ بعض اوقات ماں باپ ہم سے زیادہ کسی دوسری اولاد کو ہم پر فوقیت دے رہے ہوتے ہیں،
شادی شدہ بچے ہوتے ہیں، ایک کی بیوی بہت خدمت کرتی ہے لیکن ماں اس سے راضی نہیں ہوتی، دوسرے بیٹے کی خدمت نہیں کرتی، اسے وہ پھچکار رہی ہوتی ہے، انعام دے رہی ہوتی ہے۔ اس طرح کے معاملات جب ہوتے ہیں تو یقینی سی بات ہے کہ دل میں تکلیف ہوتی ہے۔ جب تکلیف ہوتی ہے تو کیا ہم تکلیف کا اظہار کریں، خدمت چھوڑ دیں؟ نہیں، حکم وہ ہے اوف مت کہو، ڈانٹو مت، نرمی سے بات کرو۔ اس میں یہ جہاد ہے، اپنے نفس سے لڑنا پڑتا ہے، اپنی طبیعت سے لڑنا پڑتا ہے، ماحول سے لڑنا پڑتا ہے۔ بیوی بچے اگر شکوہ کرتے ہیں کہ دادی جان ایسا کر رہی ہیں، بیوی کہتی ہے کہ تمہاری والدہ ایسی کر رہی ہیں، انہیں پیار محبت سے سمجھانا ہوتا ہے کہ مکافات عمل ہے۔ اگر ہم آج خدمت کریں گے کل ہمارے بچے ہماری چیزیں برداشت کریں گے۔ آج اگر میں بدتمیزی کر دیتا ہوں، آج اگر میں ماں کی عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہوں، اگر میں آج ماں کی غلطیاں نکال کر ظاہر کرتا ہوں، کل تمہاری غلطیاں بچے نکالیں گے۔ کل میرے اگینسٹ کھڑے ہو کر اگر میں باپ کے خلاف کھڑا ہوتا ہوں تو میرے سینے پہ کھڑا ہو کر بدتمیزی کریں گے، اور میں یہ نہیں چاہتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ لہٰذا اس میں بڑا جہاد ہے، اور خصوصاً ماں کی عظمت کو اللہ نے یوں بیان فرمایا، سورہ احقاف آیت نمبر 15 ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور حکم دیا ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا۔ یہ تو ماں باپ دونوں کے لیے ہوا، لیکن پھر خاص ماں کا اللہ نے ذکر کر کے اشارہ کر دیا کہ ماں کی اہمیت، ماں کا حق تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے، جیسے حدیث میں عرض کروں گا، کیونکہ وہ زیادہ تکلیف اٹھاتی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، خصوصاً ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، کیونکہ اس کی ماں نے اسے اپنے پیٹ میں کئی ماہ تک بڑی مشقت کے ساتھ اٹھائے رکھا، اور پھر اسے شدید تکلیف میں مبتلا ہو کر پیدا کیا۔ بعض بچے کہتے ہیں ماں سے آپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا، کتنی تکلیف ہوتی ہے عورت کو، پھر پیدائش کے معاملات، پھر دودھ کی شکل میں خون جگر پلاتی رہی ماں، اور آپ کہتے ہیں آپ نے کیا کیا؟ پھر بچپن میں آپ کی گندگی کو دھونا، بیماریوں کے اندر ساری رات اپنے سینے سے لگا کر ہلاتے رہنا، تھپکیاں دینا، آپ کی ایک آواز پر اڑ جانا، آپ کو سلانا، خود پوری رات جاگتے رہنا، کیا یہ کچھ بھی قربانیاں نہیں ہیں؟ آپ خیال نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اشارہ فرمایا کہ ماں کی عظمت بہت زبردست قسم کی ہے، اسی وجہ سے ماں کا حق تھوڑا زیادہ رکھا۔ چنانچہ صحیح بخاری ہے، 5971 نمبر حدیث پاک ہے، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، لوگوں میں سے کون میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار ہے؟ فرمایا امک، آپ کی والدہ۔ عرض کی پھر کون؟ فرمایا امک، آپ کی والدہ۔ عرض کی پھر کون؟ فرمایا امک، آپ کی والدہ، 3 دفعہ۔ پھر اس نے پوچھا پھر کون؟ فرمایا ابوک، پھر تمہارے والد۔ اس سے علماء نے نتیجہ نکالا کہ ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ چونکہ والد ماں پر حاکم ہوتا ہے شوہر ہونے کے اعتبار سے، تو عظمت باپ کی زیادہ ہوگی، تعظیم والد کی زیادہ ہوگی، حق ماں کا زیادہ ہے۔ اس میں یوں آپ ڈفرینس کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کچھ پیسے ہیں وہ دونوں میں تقسیم کرنے ہیں تو اس کے 4 حصے کریں گے، 3 حصے ماں کے ہوں گے، 1 حصہ والد کا، کہ ماں کا حق زیادہ ہوگا۔ لیکن اگر وہ دونوں پانی مانگے، بیٹا پانی پلانا، والد نے بھی کہا پانی پلانا، تو پہلے والد کو پلائیں گے پھر والدہ کو پلائیں گے، کہ عظمت ان کی زیادہ ہے۔ تو اس میں مسٹیک ہو سکتی ہے آپ سے کہ اس فیصلہ کرنے میں کہ یہاں عظمت ہے یا یہاں پر حق کا معاملہ ہے، گڑبڑ ہو سکتی ہے، مشورہ کر لیجئے گا، لیکن میں نے تھوڑا سا آپ کو سمجھایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات بچے باپ سے ڈر رہے ہوتے ہیں، باپ کی تعظیم کرتے ہیں، لیکن ماں اکثر بے ضرر ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، اسے دبانا آسان ہوتا ہے، اس سے بدتمیزیاں کر رہے ہوتے ہیں، خصوصاً جب کہ والد کا انتقال ہو جائے۔ اس کے بعد ماں بعض اوقات بیچاری بڑے برے حال میں ہوتی ہے، کیونکہ پہلے تو شوہر درمیان میں آ کے احساس دلا دیا کرتا تھا، بچوں کو خوف ختم ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے واضح طور پہ پیغام دیا کہ ماں کو معمولی مت سمجھو، اس کے بڑھاپے کو، اس کی تنہائی کو، اس کی محتاجی کو، اس کے ہاتھوں کے لرزوں کو، اس کے کھال کے لٹک جانے کو مت دیکھو، اس کے پیچھے اللہ اس کے رسول کی تائید ہے۔ یاد رکھیں، تباہی ہے اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کرنے کے سلسلے میں۔ ایک اور روایت دیکھیں، سنن نسائی کی روایت ہے، 3104 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت معاویہ بن جاہمہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جہاد کے سلسلے میں مشورہ طلب کرنے کے لیے حاضر ہوا، تو پوچھا، سرکار نے پوچھا کہ آپ کی والدہ ہیں؟
میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا اذهب فاکرمها فان الجنۃ تحت رجلیها، سرکار نے فرمایا جاؤ اپنی والدہ کی تعظیم کرو، ادب کرو، احترام کرو، کیونکہ جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اپنی ماں کی خدمت کریں، آپ ابھی جہاد کی ضرورت نہیں ہے تو جائیں گھر میں ان کی تعظیم کریں، ادب کریں، احترام کریں۔ ادب احترام کیا ہوتا ہے؟ ماں آ جائے تو کھڑی ہو جائیں، انہیں اونچی جگہ بٹھائیں، خود نیچے کی جگہ بیٹھیں، چارپائی پہ بیٹھنا ہے تو سرہانے کی طرف ماں کو بٹھائیں، پائیں تین کی طرف خود بیٹھیں، اونچا نہ بیٹھیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اور اسی طرح بات کرنے میں اچھے الفاظ کے ذریعے بات کریں، نرم لہجے کے ساتھ بات کریں، خدمت کریں، یہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا۔ تو جہاد سے افضل ماں کی خدمت کو قرار دیا ہے اس مقام پر۔ اسی طریقے سے ایک روایت ہے شعب الایمان، بہقی، امام بہقی نے اس کو نقل کیا ہے، 7451 نمبر حدیث پاک ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا رسول اللہ میں جہاد کی خواہش رکھتا ہوں لیکن میں اس پر قادر نہیں ہوں۔ فرمایا تمہارے والدین میں سے کوئی باقی ہیں؟ عرض کی جی میری والدہ ہیں۔ فرمایا فاتق اللہ فیہا، پس اس ماں کے بارے میں اپنے اللہ سے ڈرتا رہنا۔ فاذا فعلت ذلک، پس اگر تو نے ایسا کر لیا، فانت حاج ومعتمر ومجاہد، تو ایسا ہے جیسے حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، جہاد کرنے والا۔ اللہ کے معاملے میں، ماں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، مراد یہ ہے کوئی بدتمیزی نہ ہو، کوئی خرابی نہ ہو، لہجہ سخت نہ ہو، ماں ڈس ہارٹ نہ ہو، اس کا خیال رکھو۔ خصوصاً جو شادی شدہ بچے مجھے سن رہے ہیں، بھائی مجھے سن رہے ہیں، اپنی بیویوں کے مقابلے میں ماؤں کو حقیر مت سمجھو، ڈانٹے مت، اس طرح اپنی بیوی کی حوصلہ افزائی نہ کریں کہ خود اس کی نگاہوں میں آپ کی ماں کی عظمت کم ہو جائے، اور ایسا ماحول نہ بنائیں کہ آپ کے سامنے دو بدو کھڑی ہو کر وہ آپ کی ماں کو برا بھلا کہے، اور آپ اسے یہ نہ کہیں کہ مجھے منع کیا، میں اولاد ہوں سبھی کی، ماں کو اف نہ کہو تو میری بیویوں کو بدتمیزی کر رہی ہے، لیکن آپ خاموش رہیں۔ اور دو بدو آپ کی ماں پہ الزام لگائے، برا بھلا کہے، سچی بات بھی کہے، لیکن بہرحال وہ عمر میں بڑی ہیں، عظمت میں بڑی ہیں، اور آپ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں، بالکل غلط چیز ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اندازہ کریں، ماں باپ کی خدمت کریں۔ مزید دیکھیں ماں باپ کی عظمت کی طرف اشارہ فرمایا۔ شعب الایمان کتاب ہے امام بہقی کی، اس میں حدیث 7538، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اصبح مطیعا فی والدیہ، جس نے صبح اس حالت میں کی کہ اپنے والدین کا اطاعت گزار ہے، فرما بردار ہے، لہو بابان، اس کے لیے دو دروازے ہیں، مفتوحان، جو کھول دیے گئے ہیں، من الجنہ، جنت سے، یعنی اس کے لیے جنت کے دو دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وَإِن كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا، اگر ماں باپ میں سے ایک ہے تو پھر ایک دروازہ کھلتا ہے۔ وَمَنْ أَمْسَى عَاصِيًا لِلَّهِ فِي وَالِدَيْهِ، تو اور جس نے شام گزاری اس حال میں کہ وہ نافرمانی کرنے والا ہو اللہ کی اپنے والدین کے سلسلے میں، تو اصبح له بابان مفتوحان من النار، تو اس کے لیے جہنم کے دو دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وَإِن كَانَ وَاحِدًا وَفَوَاحِدًا، اگر ان ماں باپ میں سے ایک ہو تو جہنم کا ایک دروازہ کھلتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کتنا غضبناک ہوتا ہے جب کوئی نافرمانی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، ماں باپ کی عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہے، ان کی عزت کو دو کوڑی کا کر دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے ذلیلوں کے ساتھ جہنم میں ڈالے گا، ذلیلوں کے ساتھ، کفار، مرتدین، مشرکین، گندی حرکتیں کرنے والے، شرابی، زانی، جواریوں کے ساتھ حشر ہوگا، جو اپنے ماں باپ کی عظمت کو نہیں سمجھے گا۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا ویگن بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے یہ سب میری ماں کی دعا کا نتیجہ ہے، اچھا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن والد کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ ایسے آپ نے دیکھا ہوگا بعض یہ اسٹیجز پر ہو رہی نعت خوانی ہے جی ماں کی عظمت کے شعر، وہ پیسے اچھے مل جاتے ہیں اس میں، ذرا کسی کے ماں باپ فوت ہوتے ہیں تو وہ رو پڑتے ہیں تو وہ ذرا پیسے نکال کر دے دیتے ہیں، اور اس قسم کے لوگ بڑے ماہر نفسیات ہوتے ہیں، وہ جب دیکھتے ہیں کہ میرے نعتیہ اشعار اتنے اثر انداز نہیں ہو رہے تو وہ کہتے ہیں کہ چلو پھر ارننگ کا یہ ذریعہ اختیار کرو کہ ماں کی عظمت۔ بہرحال ہمیں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں بہت پرانا اس فیلڈ کا آدمی ہوں تو میں بعضوں کے رگ رگ سے واقف ہوں، ہر ایک سے بدگمانی آپ نہیں کیجیے گا، لیکن میرا حسن دن بھی قائم نہیں ہوتا ہر ایک کے ساتھ، تو بہرحال لیکن ماں کی عظمت ضرور بیان کریں، کبھی باپ کی بھی کریں۔ دیکھیں شریعت باپ کی عظمت کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے۔ سنن ترمذی ہے 1899 نمبر حدیث سے پاک ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدی، رب کی رضا والد کی رضا میں ہے۔
وَسَخْطُ الرَّبِّ فِي سَخْطِ الْوَالِدِ، اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ والد کو اگر ناراض کریں گے تو اللہ ناراض ہوگا، والد راضی اللہ بھی راضی۔ ماں باپ کی بھی تعظیم کریں، ادب کریں، احترام کریں۔ اسی طریقے سے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر ہے 3663، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کے جنت کا دروازوں میں سے درمیانہ دروازہ ہے۔ فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ، اب تم اس دروازے کو ضائع کر دو، او احفظہ، یا اس کی حفاظت کرو۔ ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بدتمیزیاں کرو، خوب اپنے ابا کے سینے پہ چڑھ کر بات کرو، بعض تو باپ کو مارتے ہیں۔ میں نے ایسے واقعات سنے ہیں کہ بہو مار رہی ہے باپ کو، سسر کو، اور بیٹا دیکھ رہا ہے۔ شرم نہیں آتی، اللہ کے غضب سے خوفزدہ نہیں ہوتے۔ سرکار فرما رہے ہیں تمہاری مرضی ہے، چاہے ضائع کرو چاہے اس کی حفاظت کر لو۔ حفاظت کیسے ہوگی؟ خدمت کرو، دعائیں لو، پیار لو۔ لہٰذا اگر کوئی پھر بھی اتنی ہم نے چیزیں آپ کو سنائیں، لیکن چونکہ ماحول نہیں ہوتا، یقیناً بعض اوقات ماں باپ سے بدتمیزیاں کر رہے ہوتے ہیں، دیگر معاملات ہوتے ہیں، تو اللہ اس کے رسول نے پھر ماں باپ کی نافرمانیوں بدتمیزیوں پر عذاب بھی بیان فرمایا، اور اس نے سخت وعیدات بیان کی ہیں، وہ بھی چند سن لیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5976 نمبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہوں کے بارے میں تمہیں خبر نہ دوں؟ عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا اشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، وہ عقوق الوالدین، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ دیکھیں جیسے شروع میں آیت میں نے پڑھی تھی توحید کے ساتھ ماں باپ کا ذکر، اس طرح شرک کے ساتھ ماں باپ کی نافرمانی کا ذکر۔ اس کا مطلب ہے اچھی چیزوں میں سب سے پہلے توحید، تو ماں باپ کا ذکر کے ساتھ، بری چیزوں میں شرک سب سے برا، تو ماں باپ کی نافرمانی کا ذکر یہاں کیا۔ اس کا مطلب ہے بہت ہی بری چیز ہے، اور یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑے گناہوں میں سے ایک ہے۔ بعض لوگ میں نے دیکھا ہے معذرت کے ساتھ کہ برا نہ مانے، عالم بھی ہوتے ہیں، مفتی ہوتے ہیں، بعض وقت حافظ ہیں، قاری ہیں، نعت خوان ہیں، نقیب محفل ہیں، 4 حج کیے ہیں صاحب، 15 عمرے کیے ہوئے ہیں، بچیوں کی شادی کروا رہے ہیں، چہرے پہ داڑھی ہے، باہر بڑے مشہور ہیں، معروف ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں لوگ، مسجد میں آتے ہیں تو پہلی صف میں جگہ ملتی ہے، لیکن گھر میں جا کر دیکھیں تو ماں باپ سے بدتمیزیاں، دل آزاریاں، منہ بھر بھر کے گندی گندی باتیں۔ ہر ایک ایسا نہیں کرتا، لیکن ایسے بھی کردار ہوتے ہیں، خیال کرنا چاہیے۔ آپ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ کیا اگر میں عالم ہوں تو میرے لیے ماں باپ سے بدتمیزی کرنا جائز ہے؟ کیا میرے نام اعمال میں کبیرہ گناہ نہیں لکھا جائے گا اس وجہ سے کہ میں عالم ہوں، اس وجہ سے کہ میں کوئی نعت خوان ہوں، اس وجہ سے کہ میں قاری ہوں، اس وجہ سے کہ مجھے شہرت مل گئی، اسٹیجز کے اوپر مجھے 1 لاکھ 2 لاکھ روپے دے کے بلایا جاتا ہے؟ یہ غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے۔ ماں باپ کی عظمت آپ کے منصب کی وجہ سے نہیں ہے، آپ کے پیسے کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اللہ اس کے رسول کے دیے ہوئے کی وجہ سے ہے۔ تو لہٰذا اب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کنگلے ہیں تو عزت کریں گے اور آپ مالدار ہو گئے تو نہیں کریں گے۔ اسی طرح دنیاوی منصب بعض اوقات ہوتا ہے، ماں باپ بیچارے غریب، بیٹا لکھپتی کروڑ پتی ہو گیا، اپنی محنت سے ہوا، چلو ٹھیک ہے، آپ کو بڑا منصب مل گیا، فیکٹریوں کا مالک ہو گیا، تو کیا مطلب ہے؟ ماں باپ کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھیں گے آپ؟ یہ ہو سکتا ہے آپ کی ماں باپ کی دعاؤں کی برکات ہوں جو آپ کو حاصل ہوئی ہیں، لیکن وہ تکبر اتنا بھر جاتا ہے بعض اوقات کے ماں باپ کو آدمی نظر انداز کرتا ہے، تو اچھی طرح یاد رکھیں یہ بالکل غلط ہے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کی روایت ہے 5973 نمبر حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ، بے شک کبیرہ گناہوں میں سے یہ ہے کہ کوئی مرد اپنے والدین کو لعنت کرے۔ یہاں سے ترجمہ لعنت کا لفظ ہے، لیکن سب کا مراد ہے کہ والدین کو گالی بکے۔ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کون اپنے والدین کو گالی دے سکتا ہے؟ یعنی وہ تو تصور نہیں کر رہے تھے اس چیز کا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا یسب الرجل ابا الرجل فیسب اباہ ویسب امہ، کوئی شخص کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے والد کو گالی دیتا ہے، وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ کسی کے ماں باپ کو گالی دے کر اپنے ماں باپ کو گالی دلوانا ایسا ہی ہے جیسے آپ براہ راست خود اپنے ماں باپ کو گالی بک رہے ہیں۔ اس سے میرے وہ بھائی بہن ذرا غور کریں، میاں بیوی لڑ رہے ہوتے ہیں، شوہر جو ہے بیوی کی ماں باپ کو گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہے،
جب آپ میں بیوی کو غصہ آتا ہے کہ میرے ماں باپ کو برا کہہ رہا ہوں، وہ ان کے ماں باپ کو گالی بکتی ہے. پھر شوہر تھپا مارتا ہے میرے ماں باپ کو گالی بکتی ہے. تو آپ نے کون سا پہلے کارنامہ کیا تھا؟ وہ نہیں دیکھا آپ نے؟ کسی سے ہمارا جھگڑا ہوتا ہے فوراً ماں بہن کی گالیوں پہ اتر آتے ہیں، وہ بھی ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے. ہم سے برداشت نہیں ہو پاتی. تو تم بھی تو اس کو دے رہے ہو، جائز تو یہ بھی نہیں تھا، تو تم بھی برداشت کرو. تو یاد رکھیں کہ کسی کے ماں باپ کو گالی دیں گے اور جواب میں اگر اس نے آپ کے والدین کو گالی دی ہے تو ایسے ہی ہے جیسے آپ خود اپنے ماں باپ کو گالی بک رہے ہیں. اب اگر کوئی یہ کہے کہ جی میں نے تو آج تک کبھی اپنے ماں باپ کو گالی نہیں دی، تو تھوڑا سا غور اس حدیث کے روشنی میں اب غور کر لیجئے گا. جتنے رشتہ داروں کے ماں باپ کو گالی بک کر اپنے ماں باپ کو گالی بکوائی ہے آپ نے، وہ آپ خود دے رہے تھے اپنے ماں باپ کو گالی. پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے ماں باپ کو گالی نہیں دی؟ توبہ کریں، اسی میں بہتری ہوتی ہے. تو لہٰذا اپنے کسی کے ماں باپ کو گالی نہ بکیں. اور ضمن میں بات عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے یہاں مختلف اسکول آف تھاٹ کام کر رہے ہیں، مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہوتے ہیں. آپس میں اگر آپ کو اصولی اختلاف کرنا چاہتے ہیں، اس کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، تو انتہائی شستہ طریقے سے ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ آج کل کا دور یہ ہے کہ کسی کا مسلک چھیڑو نہیں، اپنا مسلک چھوڑو نہیں. آپ اگر اپنے آپ کو حق سمجھتے ہیں، صحیح ہے، ٹھیک ہے، آپ اس پہ قائم رہیں، دوسرے کو نک مت چھیڑیں. یہ دور اب لڑائی جھگڑے کا نہیں ہے. دیندار آپس میں لڑے گا ہمیشہ کمزور ہوگا. چلیں آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں مجھے یہاں بولنا چاہیے، تو اس کا ایک طریقہ رکھیے. اس حدیث کی روشنی میں ایسا ہرگز نہ کریں کہ آپ کسی کے بڑوں کو گالیاں بکنا شروع کریں، ان کے بارے میں غلط قسم کے غلیظ الفاظ استعمال کریں، کیونکہ نتیجتاً وہ آپ کے بڑوں کو گالی بکے گا اور برا بھلا کہے گا. اگر میں ہمارے ہاں استدلال کا طریقہ ہوتا ہے دلالت النص، اگر میں اس سے نتیجہ نکالنے کی کوشش کروں تو یہ ایسا ہی ہوگا کہ جب آپ کسی کے بڑے کو گالی بکتے ہیں اور وہ آپ کے بڑے کو گالی بکتا ہے، تو یہ ایسے ہی جیسے آپ اپنے بڑے کو گالی بک رہے ہیں. ایسا نہ کریں. خدا را کسی کے بڑوں کو برا کہہ کر اپنے بڑوں کو گالی نہ دلوائیں. قرآن کی آیت کا مفہوم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے بتوں کو برا نہ کہو، اگر تم کہو گے تو وہ اللہ کو برا کہیں گے. تو یہ دیکھیں خود ہمیں اصول سمجھایا گیا. خدا را اس پہ ذرا تھوڑی سی توجہ کیجئے. اسی طرح مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے 1875. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملعون من صب اباہ و ملعون من صب امہ. لعنتی ہے وہ شخص جو اپنے والد کو گالی بکے، لعنتی ہے وہ شخص جو اپنی ماں کو گالی بکے. اچھا یہاں ایک وضاحت اور بہت ضروری ہے. گالی کس کو کہتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں جی وہ مدر سسٹر ایک کر دو تو گالی ہے، یا ہمارے مخصوص ورڈز ہوتے ہیں جن کو ہم گالی کہتے ہیں. یہ شرعی لحاظ سے صرف یہی گالی نہیں ہے. گالی یہی گالی نہیں ہے. گالی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کو ایسا لفظ کہنا جو اس کی شان کو گھٹائے، جو اس کے لیے مناسب نہ ہو، جس کی وجہ سے اس کی ذات کی تحقیر ہو، توہین ہو، وہ گالی ہے. مثال کے طور پہ فقہا نے لکھا اگر کوئی یہ کہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن معاذ اللہ بڑے بڑے تھے، یہ آپ کے حق میں گالی تصور کی جائے گی، کیونکہ بڑے ناخن یہ ہم لوگ مطلب بے تہذیبی کی علامت ہوتی ہے، اور یہ سرکار کی شان کے خلاف ہے کہ آپ ان کے ناخنوں کو ایسا کہیں. حالت بڑے تو تھے ہی نہیں، آپ تو تراش کے رکھتے تھے. یعنی اب یہ بالکل گالی ہے. اسی طرح یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میلے تھے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کو بھی گالی سے تعبیر کیا ہے. تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ صرف یہ نہیں کہ ماں بہن کی گالیاں، جو اپنے ماں باپ کی شان میں ایسی گستاخی کر دے کہ سننے والا کہ گالی تو نہیں دی ہے، یہ ہے بدتمیزی کا کلمہ، تو گالی ہی شمار ہوگا، اور ایسا شخص لعنتی ہے. لعنتی کون ہوتا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا. اس کا مطلب ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی بکے گا، بدتمیزی کرے گا، سخت الفاظ کہے گا، رحمت سے دور ہوگا. صحیح مسلم کی ایک روایت اور سماعت فرما لیں. 2551 نمبر حدیث پاک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. سرکار نے فرمایا رغب انف ثم رغب انف ثم رغب انف. اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، مراد ہے ذلیل و خوار ہو جائے، وہ پھر ذلیل و خوار ہو جائے، پھر ذلیل و خوار ہو جائے. کون کہہ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی دعا چاہے وہ فائدے پہ مشتمل ہو، ضرر پر رد ہوگی نہیں. سرکار فرما رہے ذلیل و خوار ہو جائے کوئی شخص. کون؟ فرمایا من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم یدخل الجنہ. کہ جو پائے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں، ان میں سے ایک کو یا دونوں کو، پھر وہ جنت میں داخل نہ ہو.
یعنی جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پہنچے اور ایسا رویہ اختیار نہ کرے کہ جس رویے کے بدلے میں، جس تعظیم ادب اور خدمت کے بدلے میں جنت میں جا سکتا تھا، وہ ذلیل و خوار ہو گیا۔ مراد وہی ہے کہ اب جو اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤسز میں چھوڑ کر آ گئے، شرم نہیں آتی، ذرہ برابر ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ آپ کا تو انجام دنیا میں بھی برا ہوگا، ناراض مت ہوئیے، یہ میں کوئی بد دعا نہیں دے رہا ہوں، یہ تو حدیث بتا رہی ہے آپ کو، اور آخر میں بھی آپ کا انجام بڑا دردناک ہے۔ دنیا میں تو دیکھیں آپ کی اولاد کرنے کیا والی ہے آپ کے ساتھ، مکافات عمل تو بڑا زبردست ہونے والا ہے۔ اپنے ماں باپ کو وہاں چھوڑ کر تم سکون کا سانس لے رہے ہو، یہ پھندے ہیں، پھندے گلے کے اندر جہنم کی آگ کے پھندے ہیں، مر کر دیکھو تمہاری قبر کے اندر کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ بس ہدایت عطا فرمائے۔ تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں ذلیل و خوار ہو جائے، دعا قبول ہوگی سرکار کی۔ جو ماں باپ کی خدمت نہ کرے بلکہ الٹا ان کو اولڈ ہاؤس پہ چھوڑ کر آ جائے یا بدتمیزی کرے۔ ایک شخص کے بارے میں بتایا، ماں کے پیشاب نکل جاتا تھا بیچارے کے کمزوری یا مثانہ کی وجہ سے، تو باتھ روم میں ڈال دیا اس کو، یہیں پڑی پیشاب کرتی رہے، دادا کرے یہ، حد تک کہ وہ فوت ہو گئی بیچاری۔ تو اس طرح کے ظالم لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں۔ لیکن آخر میں بس پھر میں یہ دو باتیں عرض کر کے اپنے اس درس کو آج ختم کروں گا، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ دونوں باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت ہے، اطاعت ہے، فرمانبرداری، یہ بالکل میں نے عرض کیا، لیکن یاد رکھیں کہ یہ وہیں پر ہوگی جب وہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق آپ کو حکم دیں گے، اس میں ان کا کہنا ماننا ہے۔ باقی خدمات وغیرہ تو ٹھیک ہے سب ہوگی، لیکن ان کی نافرمانی والا حکم نہیں مانا جائے گا۔ ماں بیٹی کو کہے تم بے پردہ رہو، نہیں مانا جائے گا۔ بیٹے کو کہیں داڑھی مت رکھو، نہیں، داڑھی رکھنا واجب ہے، رکھوں گا۔ والد بیٹے کو کہے تم حرام کماؤ، نہیں کما سکتا، اللہ رسول نے منع کیا ہے۔ ماں باپ بیٹے کو کہیں نماز قضا کر دو، جماعت چھوڑ دو، نہیں چھوڑیں گے کیونکہ اللہ رسول کا حکم ہے۔ ماں باپ کہیں علم دین چھوڑ دو، علم دنیا حاصل کرو، یہ بھی کروں گا لیکن علم دین نہیں چھوڑوں گا کیونکہ یہ فرض ہے۔ ماں بیٹی کو کہتی ہے تو جھوٹ بول میرے ساتھ مل کر، اور اپنے بھائی کو، میری بہو اپنی بھابھی کے خلاف کر، نہیں امی اس پہ آپ کے ساتھ نہیں ملیں گے۔ باپ اولاد کو کہہ رہا ہے بیٹا دکان پہ بیٹھ کے گاہکوں کو دھوکہ دو، عیب والی چیز کو اچھا کہہ کے بیچو، نہیں، یہ نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں اس طرح جب آپ نافرمانی کرتے ہیں، یعنی وہ جب اللہ تعالیٰ رسول کی نافرمانی کی دعوت دیں اور اس میں آپ ان کی نافرمانی کریں تو یہ تو فرض اور واجب ہے کہ کریں، اس میں اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اس پر ایک آیت ایک حدیث دیکھ لیں، سورہ لقمان آیت نمبر 15 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر یہ ماں باپ کوشش کریں تجھے اس بات پر کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرا جس کے لیے تیرے لیے اس کا کوئی علم نہیں ہے کہ اس کا شریک ٹھہرانا چاہیے، جائز ہے، اور وہ کہیں کہ شریک ٹھہرا، جائز تو ہے ہی نہیں، یعنی تجھے اس کے میرے شریک ہونے کا علم نہیں ہے کہ یہ شریک ہوتا ہے، اور وہ کہیں نہیں بس کر لو کر لو کر لو، کیا کریں؟ فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان دونوں کے حکم نہ مانو، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور ان کے ساتھ دنیا میں جائز امور میں اچھی طرح ساتھ دو، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور فقط اس کے راستے پر چل جو ایمان و طاعت کے ذریعے میری طرف مائل ہوا۔ تو یہ نص صریح ہے اس بات پر کہ اگر ماں باپ نافرمانی رب کا حکم دیں گے تو اب عظمت ماں باپ کا لحاظ نہیں ہوگا، لیکن اس رد میں بھی بدتمیزی نہیں ہوگی، نہیں مانتا ہوں، غلط بول رہے ہو، فلاں، شاؤٹنگ نہیں، سخت لے جانے، خاموش، ہونٹ بند کر لے، نہیں کرے۔ مثال کے طور پر ماں ایک ایسی لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے بیٹے کو کہہ رہی جو بدتمیز قسم کی ہے یا اس کے عقیدے میں خرابی ہے اور دیگر چیزیں ہیں، اور اس کے ساتھ اگر نکاح ہوگا تو بچے بھی رل جائیں گے، بد مذہب ہو جائیں گے، نہیں مانا جائے گا حکم، خاموش، بالکل۔ جواب میں بدتمیزی نہیں کریں گے لیکن اطاعت بھی نہیں ہوگی، اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ دیکھیے مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 33717 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اور یہ تو وسیع ہے پھر، یعنی اگر شوہر بیوی کو حکم دے ناجائز امور کا، نہیں مانے گی، بیوی شوہر سے ناجائز خواہشات کا کہہ رہی ہے، نہیں ماننا ہوگا، اولاد ماں باپ سے کہہ رہی ہے، نہیں مانیں گے، ماں باپ اولاد کو کہہ رہی ہے، نہیں مانیں گے، پیر اپنے مرید سے ناجائز کام کا کہے، حکم نہیں مانا جائے گا، استاد شاگردوں سے کہے، نہیں مانا جائے گا، عالم مفتی خدا نہ خواستہ فرض کر رہے ہیں ہم کہ نافرمانی رب کی دعوت دے،
نہیں مانا جائے گا۔ ان سب کی عظمت اللہ تعالیٰ رسول کی بنا پر ہے، نہ کہ ان کی عظمت کی بنا پر ہم نے اللہ رسول کو پایا ہے۔ لہٰذا اللہ رسول کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ کتنا بھی کیسا منصب ہو، نافرمانی رب کے اندر ہرگز نہ انوالو ہوا جائے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ میں جھگڑا ہو جاتا ہے، اور ماں باپ میں سے ہر ایک یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ بچہ میری فیور میں ہو کے دوسرے سے بدتمیزی کرے، اور آپ کو پتہ ہے کہ نافرمانی رب منع ہے اور نافرمانی والد یا والدہ بھی منع ہے، تو لہٰذا ایسے موقع پر بھی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت ایسے ہی ایک مسئلے کے بارے میں فرماتے ہیں، جلد نمبر 24 ہے، صفحہ نمبر 78 ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایسا نہ کرے کہ اگر والدین میں باہم تنازع ہو تو ماں کا ساتھ دے کر معاذ اللہ باپ کے لیے باعث اذیت بنے، یا اس کے ساتھ کسی طرح کا سخت لہجہ اور رویہ اختیار کرے، یا اسے جواب دے، یا بے ادبانہ آنکھ ملا کر بات کرے۔ یہ سب باتیں حرام اور اللہ تعالیٰ کی معصیت ہیں۔ ایسے موقع پر نہ باپ کے خلاف ماں کی اطاعت جائز ہے، نہ ماں کے خلاف باپ کی، تو اسے ماں باپ میں سے کسی کا ایسا ساتھ دینا ہرگز جائز نہیں۔ وہ دونوں اس کی جنت و دوزخ ہے، جس کو ایذا دے گا دوزخ کا مستحق ہوگا، والعیاذ باللہ۔ معصیت خالق میں کسی کی اطاعت جائز نہیں۔ مثلاً اگر ماں چاہتی ہے کہ یہ باپ کو کسی قسم کی تکلیف پہنچائے اور یہ نہیں مانتا تو وہ ناراض ہو جاتی ہے، فرمایا ہونے دے اور ہرگز نہ مانے۔ ایسے ہی باپ کی طرف سے ماں کے معاملے میں رویہ اختیار کرے۔ ان کی ایسی ناراضگیاں کچھ قابل لحاظ نہیں، کیونکہ یہ ان کی محض زیادتی ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چاہتے ہیں۔ بس اتنا ہے کہ اگر والد صاحب مار رہے ہوں تو یوں پیٹھ کر لے ماں کو، یوں کر کے پیٹھ پہ کھا لے تاکہ چلو ماں کو اذیت نہ ہو۔ یہ نہیں کر سکتا ہاتھ پکڑو۔ اس سے ذرا وہ لوگ درس حاصل کریں کہ جب ماں باپ میں جھگڑا ہوتا ہے تو وہ ماں باپ کے خلاف کر دیتی ہے بچوں کو، بلکہ اکیلے میں جب ہوتے ہیں بولتی تمہارے باپ نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا ہے، یعنی اینٹی باپ بنا دیتی ہے، ان کو دل میں نفرت ڈال دیتی ہے، اور بچوں کے دل میں باپ کی عظمت نکل جاتی ہے۔ بعض اوقات باپ بچے کو لے جاتا ہے بچوں کو، تو وہ ماں کے خلاف ایسی نفرت ڈال دیتا ہے، وہ ماں کی عظمت کو بھول جاتے ہیں۔ دونوں حرام اور گناہ کبیرہ کر رہے ہیں اور بچوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ یہی ننیال اور ددیال والے کر رہے ہوتے ہیں۔ میجر مسٹیک ہے، آپ کی کبھی نہ کیجیے گا ورنہ آپ کی آخرت برباد ہوگی۔ اور آخری کلمات اس میں یہ ہیں، میں ماں باپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، خدارا اپنے بچوں کو دین سکھائیں۔ آپ نے دیکھا اتنا لمبا میں نے درس کیا آپ لوگوں کی عظمت کے بارے میں، اور اپنے پاس سے کیا نہیں، اللہ اس کے رسول نے عظمت بتائی ہے، اور آپ اسی دین سے اپنے بچوں کو روکتے ہیں۔ بعض اوقات ہماری والدائیں بیچاری رو رو کے کہہ رہی ہوتی مفتی صاحب میرے بچے نے آج یہ بدتمیزی کی، نافرمانی کی، میرا کہنا نہیں مانتا۔ پھر میں دائرہ ادب میں رہ کے پوچھتا ہوں ذرا مجھے یہ بتائیے گا آپ نے اپنے بچوں کی دینی تربیت کی تھی، ان کو دین سکھایا تھا، مذہب کے قریب کیا تھا؟ کہتی ہے نہیں۔ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک ہمیں ذاتی مفادات ملتے رہتے ہیں، بچے ہمارے اگینسٹ نہیں جاتے ہیں، تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ اللہ، رسول، قرآن، اسلام کے قریب ہیں یا نہیں ہیں۔ اپنا تو مطلب حل ہو رہا ہے، اور جب ہمارے ذاتی مفادات پہ ضرب لگتی ہے پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ بچہ ہاتھ سے نکل رہا ہے، پھر سہارا ادھر کے ہی لیتے ہیں۔ اور سب اللہ کیا کہتا ہے اس کے بارے میں، شریعت کیا کہتی ہے، رسول کیا کہتے ہیں۔ اب آپ کو یاد آیا اللہ رسول کیا کہتے ہیں، اب آپ کو اسلام اور قرآن یاد آیا۔ جب آپ کے خلاف گیا بچہ، اس سے پہلے تو کبھی آپ کو یاد نہیں آیا تھا۔ اگر بچہ پوری تنخواہ ہاتھ پہ لا کے رکھ دیتا، آپ اس کی بیوی کی شکایت کرتی اور جو 2 تھپڑ جا کے بیوی کے منہ پہ مار دیتا، اس کے بعد چاہے وہ نماز نہ پڑھ رہا ہوتا، روزہ نہ رکھتا، الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہوتا، آپ کو اتنی پرواہ بھی نہ ہوتی، میرا بیٹا میرا۔ لیکن جب بیٹے نے بیوی کے مقابلے میں آپ سے بدتمیزی کی، گھر چھوڑ کے چلا گیا، کہنا نہیں مانا، تو آپ نے کہا کہ مفتی صاحب شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ میں ماں باپ سے کہتا ہوں اس کو بھی توجہ فرمائیں، خدا را اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں، ان کو دین کے قریب بلائیں۔ ہمارے الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے وابستگی اختیار کریں، فرض العلوم کورس کریں، آن لائن نمبر وغیرہ چل رہے ہیں، میل ٹیچر، فیمیل ٹیچر چاہیے، انگلش میں پڑھنا، اردو میں، ہم آپ کو ٹیچر پرووائڈ کریں گے۔ میرے پروگرام دیکھا کریں یوٹیوب پر، مفتی اکمل لکھیے گا، میرے پروگراموں کی لسٹ آ جائیں گی سب، ان پروگرامز کو دیکھیے۔ میں اسی طرح تربیت اور اصلاح کی بات زیادہ کرتا ہوں، اور اللہ کے کرم ہے کہ گھر کے گھر، فیملی، خاندان بدل گئے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ الفرقان اسکالرز اکیڈمی کے ساتھ آپ وابستہ ہوں، سب فضیلتیں برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور خصوصاً میں گزارش کرتا ہوں، ہماری الفرقان اسکالرز اکیڈمی کا بڑا ادارہ بن رہا ہے، اس کی کنسٹرکشن کے اندر کنٹریبیوٹ کریں، بہت بڑا ثواب جاریہ ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے مالک مولا ہم سب کے اس درس میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ ہمیں قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ اگر آج سے پہلے دانستہ نادانستہ طور پہ ماں باپ کی بارگاہ میں کوئی بدتمیزی ہو گئی ہو، بے ادبی نافرمانی ہو، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف فرما دے۔ ہمیں اپنے ماں باپ کے پاؤں پکڑ کر ہاتھ جوڑ کر معافی طلب کر کے انہیں اپنی ذات سے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور آئندہ پوری زندگی ان کی خدمت کرنے، ان کی دعاؤں سے فیضیاب ہونے اور ان کے ذریعے جنت کا راستہ آسان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ تمام حاضرین کے علم میں، عمر میں، روحانی قوتوں میں، درجات میں، رزق حلال میں، کاروبار میں، صحت میں، عمل میں بے حد برکت عطا فرما۔ اے مالک مولا ہمیں حاسدوں کے حسد، شریروں کے شر، دشمنوں کی دشمنی، ناگہانی آفات، جادو ٹونے، آسیب، نظر بد سے محفوظ فرما دے۔ یا رب کریم ہمیں تا حیات رزق حلال اتنی کثیر مقدار میں عطا فرما جو ہماری تمام ضرورتوں کے لیے بآسانی کافی ہو جائے، حرام اور شبہ کے لقمے سے محفوظ فرما دے۔ اے پاک پروردگار جن گھروں میں لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، اختلاف رائے ہے، پیار محبت الفت اتحاد و اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار جتنے ہمارے بھائی بہن میرے ساتھ دعاؤں میں شریک ہیں، بے روزگار ہیں، اللہ ان کو عزت والا روزگار دے دے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ جو بیماروں کی تیمارداری پر مقرر ہیں، ہمت حوصلے صبر کے ساتھ، خلوص و اخلاص کے ساتھ خدمت کر کے درجات کی بلندی کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر بے اولاد کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کو اولادوں کو نیک پرہیزگار متقی، اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ان کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ جن گھروں میں جوان بہنیں بیٹیاں موجود ہیں ان کے اچھے رشتے دلوا دے۔ جن پہ قرضے ہیں ان کے قرضے دور فرما دے۔ اے اللہ جو آپس میں دنیاوی وجوہات کی بنا پہ ناراض ہیں، محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بیجا مقدمات میں گرفتار ہیں نجات دے دے۔ جو جیلوں میں بے قصور بند ہیں رہائی کی سبیلیں بنا دے۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، اسے ہر اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما۔ اے مالک مولا ہمارے جتنے ادارے ملک کی حفاظت پر مأمور ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ایک بچے، ایک ایک بھائی کی حفاظت فرما۔ اے مالک مولا جو ہماری الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے مالی تعاون کرتے ہیں، خصوصاً ہماری نئی اکیڈمی کے سلسلے میں جو ایک بہت بڑا مرکز ہوگا، اور ہمارا ارادہ ہے کہ یہاں سے اچھے بعمل علماء، عالمات، مفتیان کرام، مفتیات بنے اور پورے ورلڈ میں کام کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ان امور میں ہم سے تعاون کر رہا ہے، مالک مولا یہ کر رہی ہیں ہماری بہنیں، اے اللہ ان سب کو درجات کی بلندیاں عطا فرما۔ ان کے تمام فکریں، پریشانیاں، مصیبتیں دور کر دے۔ ان کے علم، عمر میں، روحانی قوتوں میں، درجات میں، رزق حلال میں، کاروبار میں، صحت میں بے حد برکت عطا فرما۔ اے اللہ ان کی تمام جائز دلی مرادیں پوری فرما دے۔ دنیا اور آخرت میں زوال نعمت اور زوال عزت سے ہمیشہ محفوظ رکھنا۔ مالک مولا جس طرح ہم سب دعا میں شریک ہوئے جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی مجالس میں، اسی طرح جمع ہونے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ